من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 27 آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ نے اس کے بعد جس کے لیے چاہا تو توبہ اللہ نے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا کس کی طرف کہ جس سے اللہ کی مشیت کا تعلق قائم ہوا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم توبہ کے معنی کے اوپر تفسیر المیزان سے منتقل ہوئے تھے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 17 اور 18 کے ضمن میں کہ سورہ نساء آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اس آیت کے ضمن میں موضوعی بحث کی ہے اور 7 نکات ذکر کیے ہیں، جس میں سے پہلا نکتہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ان دروس میں یہ 7 نکات مطالعہ کریں گے اور اسے پڑھیں گے۔ پہلے نکتے میں عرض کیا ہے توبہ کا مطلب رجوع ہوتا ہے، بندہ اپنے گناہوں سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فقر اور احتیاج کی وجہ سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کے ساتھ فضل و عنایات کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے عبد بھی توبہ کرتا ہے اور رب بھی توبہ کرتا ہے۔ رب العالمین کی توبہ مغفرت اور عنایات اور فضل کے ہمراہ ہے، اور عبد کی توبہ وہ فقر اور احتیاج اور گناہوں سے واپس لوٹنے کی اساس پر ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ گناہ کیے ہوں تو توبہ ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا دائمی طور پہ اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی ہمیشہ محتاج ہے، فقیر ہے، ایک ذرہ کسی شے کا مالک نہیں ہے، کچھ بھی اپنے اندر انسان نہیں رکھتا، سب کچھ رب العالمین کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ لہذا لینے کے لیے بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع چاہیے، اور جو لیا ہے اس کے برقرار رہنے کے لیے بھی رجوع چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم ترین خلقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و بقیہ ائمہ و انبیاء علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے وسیع اور ولایت کے اعلیٰ ترین مدارج اور قوی ترین ہستی ہے اور جامع ترین ہستی ہے، وہ ہستی بھی اپنے لینے میں کیا ہے؟ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ نہ دے کچھ ان کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ دے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی نہ رکھے کچھ بھی باقی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے اپنے وجود میں شدید احتیاج اور فقر کا احساس کرتے ہوئے یہ عظیم ترین ہستیاں اپنے آپ کو دائمی طور پہ اللہ تعالیٰ کے محضر میں پاتی ہیں اور رجوع کرتی رہتی ہیں۔ رجوع کیا ہے؟ یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اسے اواہ منیب سے بھی قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی صفت کو ذکر کیا ہے۔ بس ایک دفعہ ہمارے پاس معنی کیا آیا اس عنوان سے، توبہ کا ایک معنی ہمارے پاس آیا رجوع فقر اور احتیاج کی وجہ سے، دوسرا ہے انسان قریب اور بعد نکل آتا ہے۔ ابھی یہ دوسرا معنی نہیں ہے، پہلے نقطے کے ذیل میں ہی 2 نکات ہیں، 7 نکات ذکر کیے ہیں، پہلے نقطے کے ذیل میں ہی 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ انسان اپنے وجود اور اپنی بقا، ہر کمال اور ہر شے اور ہر صفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یہ محتاجی کا بیان گزشتہ درس میں بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔ دوسری بات، انسان رجوع اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقام شقاوت کے اوپر زمین کے اوپر خلق ہوا ہے۔ اللہ نے جو ماڈل بنایا ہے وہ احسن تقویم ہے،
لیکن یہ احسن تقویم جب اس نے سفر نشو نما کا شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ مقام شقاوت میں، یعنی درخت نے آسمان کے قریب ہونا ہے، صحیح ہے، بلند و بالا ہونا ہے آسمان سے، جسے کہتے ہیں نا باتیں کرنا، باتیں کرنا محاورہ ہے اردو میں، یعنی اتنا اونچا ہوا کہ اب دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے باتیں۔ درخت نے اتنا بلند و بالا ہونا ہے، لیکن اس نے اپنے اس بلند و بالا ہونے کا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خاک سے، صحیح ہے۔ انسان بھی اسی طرح بلند و بالا احسن تقویم خلق ہوا ہے، لیکن اپنی نشو نما کا سفر کہاں سے کرنا ہے؟ شقاوت سے، مقام شقاوت، مقام خاک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مقام ذلت سے مقام عزت کی طرف جانا ہے، درست۔ یہ جو مقام شقاوت ہے، مقام ذلت ہے، مقام پستی ہے، دنی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کہتے ہیں، دنی یعنی پست، دنیا کا جو مشتقات ہیں وہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا یہ مشتق دنی سے ہے یا دنوف سے ہے، دنوف یعنی قریب، دنی یعنی پست۔ ایک تو یہ بالا کے مقابلے میں پست ہے، اس وجہ سے بھی دنیا کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ وہ جہان ہے جس کی نعمتیں قریب ہیں ہمارے، آخرت کی نعمتیں عمل کے بعد ہیں، دور ہیں ہم سے، تو قریب زندگی ہونے کی وجہ سے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ دنیا۔ خوب، یہاں پہ ہم خلق ہوئے ہیں بلا شک و شبہ، اس مقام کے اوپر جب ہم خلق ہوئے ہیں تو اب ہم اس کا یہ مطلب اس کا ایک اور نام کیا؟ بعید، مقام بعید۔ مقام بعید سے ہم نے رجوع کرنا ہے مقام قریب کی طرف، مقام شقاوت سے ہم نے رجوع کرنا ہے مقام سعادت کی طرف، اور اسی طریقے سے ہم نے مقام دنی سے رجوع کرنا ہے مقام علوف کی طرف، مقام بالا کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ بس آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو معنی یہ پہلے معنی کے ضمن میں ہی پایا جاتا ہے، صحیح ہے، کہ ہم نے بعید ہیں رجوع کر کر کے کہاں پہنچنا ہے؟ قریب، قریب تک۔ مقام شقاوت میں ہے، رجوع کر کر کے کہاں پہنچنا ہے؟ مقام سعادت۔ اگر یہ رجوع نہ کریں ہم تو پھر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی میں یہ نقطہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، بعض اوقات انسان، یعنی رجوع توبہ اصل میں انسانی سفر کرا رہا ہے کمال کا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو سفر انسانی طے نہیں ہوگا۔ اسی میں یہ نقطہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، بعض اوقات سفر کر رہا ہے، ایک عمل انجام دیتا ہے، بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں، گناہ سے کیسے نیچے آتا ہے۔ ایک گیم ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، وہ جو ہے گوٹیوں والی، کیا اسے، لڈو، اس کے پیچھے ایک گیم ہے کہ وہ اوپر جا رہا ہوتا تھا، عدد آتا تھا، تو سانپ ایک بعض کا چھوٹا سانپ ہوتا تھا، بعض کا بہت بڑا سانپ ہوتا تھا، وہ ڈس لیتا تھا تو وہ آخر میں جو پار کرنے والی جگہ آ گئی ہے ادھر سے سب سے نیچے بعض اوقات آ جاتا تھا۔ گناہ انسان سے یہی کراتا ہے، وہ پہنچے اوپر، جیسے بلعام بعور، وہ اس میں اعظم جانتا تھا، اس قدر مستجاب الدعوات تھا، دعا کرتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی، وہاں سے گرا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے اس کے تفسیر میں شیعہ سنی علماء نے احتمال دیا کہ یہی معنی اس کی اوپر صدق کرتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تب بھی یہ بھونکتا ہے، اور اگر اسے چھوڑا نہ جائے تب بھی بھونکتا ہے، کتے کی ایک صفت ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس سطح کے اوپر اس کو اتارا گیا، بلعام بعور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بن گیا۔ لہذا بس ہم پہلا معنی ادھر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے معنی میں آج وارد توبہ کے ہو رہے ہیں۔ یہ توبہ کے معانی قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ہے، اس لیے پہلا معنی کہ توبہ ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو۔ وہ کیوں کرنی ہے؟ چونکہ احتیاج اور فقر پایا جاتا ہے، وجود اور بقا ہر دو میں ہر ہستی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اسی کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، عطا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے مثلا میں نے لیا آپ کو دیا، آپ نے لیا ایک اور کو دیا، لیکن دے کون رہا ہے؟ تو اللہ کی ذات دے رہی ہے نا۔ اس لیے جتنے بھی واسطے ہیں، واسطوں کا انکار نہیں لازم آتا اس سے، لیکن عطا اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، مقام شقاوت میں احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کے ہمیں رکھا، شقاوت سے سعادت کا سفر کرنا ہے۔
سعادت کی طرف بار بار رجوع کی ضرورت ہے، نہیں رجوع کریں گے کیا ہوگا؟ اسی مقام شقاوت میں رہ جائیں گے، مقام بعد پہ ہیں، بہت دور خلق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس لیے دل کو بار بار رجوع کرائیں اللہ کی طرف، بار بار توجہ اللہ کی طرف کریں، یہ اصل میں انسان کی حقیقی توبہ شمار ہوتی ہے۔ ہر آن بیٹھے ہوئے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی سے ملنے گئے ہیں، توجہ ادھر ادھر ہوگی ہے، فوراً خدا کی طرف رجوع کریں، یہ رجوع انسانی سفر طے کراتا ہے۔ بعض کا سفر طے کرتے کرتے گناہ اس کو مقامی شقاوت میں پھر لا پھینکتے ہیں، جیسے بتایا کہ وہ گیم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو وہ عدد کے مطابق وہ سیڑھیاں پار کر رہا ہے، بعض کا سیڑھی لمبی ہوتی تھی وہ اوپر پہنچ گیا، جیسے لیلۃ القدر میں انہوں نے بالفرض دعا کی اور وہ مراتب طے کر گیا۔ لیکن بعض اوقات گناہ کیا ہے، یا گناہ کبیرہ ہے، وہ ڈسا پھر مقام شقاوت پہ گر گیا، اب اس کو مقام شقاوت اور مقام بہت سے نکلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ۔ یہ توبہ کا پہلا معنی ہے کہ توبہ کے پہلے معنی میں فقر اور احتیاج کے اعتبار سے، خلقت میں بعید انسان کا اترنا اور بعید سے سعید کی طرف اور بعد سے قربت کی طرف سفر کرنا، اور نمبر 3 بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے دوبارہ زمین بوس ہو جانا اور پھر انسان کو اوپر چڑھنے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش آنا، یہ سارے کے سارے امور تقاضا کرتے ہیں کہ مسلسل توبہ کرتا رہے۔ اس لیے توبہ ہمیشہ گناہوں پہ نہیں ہے، توبہ احتیاج کی وجہ سے بھی ہے، اور توبہ کمال انسانی کا سفر طے کرنے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ، البتہ انہوں نے پہلے نمبر کے اختتام پہ یہ بات کی ہے کہ یہ توبہ کا ایک عمومی معنی ہوا، چونکہ یہ احتیاج انسان اور انسان کے فقیر اور محتاج ہونے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ نمبر 2 یہ انسان کے کمال انسانی کو حاصل کرنے کے لیے بھی بیان کر رہی ہے، ان دونوں مورد میں اس نے کوئی گناہ نہیں انجام دیا، لیکن تیسرے معنی کو بھی بیان کر رہی ہے کہ جب گناہ کر کے اپنے آپ کو ڈسا، اس نے ایک نفس کے سانپ نے ڈسا اور وہ نیچے دوبارہ شقاوت پہ گر گیا، تو رجوع کر کے اب دوبارہ بالا اور قرب کی منازل پہ لے کے جائے گا، اس لیے یہ توبہ کا کیا معنی ہو گیا؟ عمومی معنی ہو گیا۔ اچھا، اس توبہ کا در حقیقت کون سی صفت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا توبہ کرنا آتا ہے؟ یہ تو عبد کی طرف سے ہو گیا توبہ، رب کی طرف سے بھی توبہ ہے، رب کی طرف سے توبہ کا ہونا اللہ کے رحیم ہونے کی وجہ سے ہے، رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت جب نشر ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہے اپنے عبد پر، تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کو گناہوں کی ظلمتوں سے اس کے قلب کو نکال کے اور شرک کی ایک کثافت اور گندگی سے اسے نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توحید کی وادی میں لے کے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، تو یہ بندے کا رجوع ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کا اس کا توبہ قبول کر لینا یہ رب کا رجوع ہے اپنے عبد کی طرف۔ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کا سبب کون سی صفت و اسم ہے؟ رحمت الہی، چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت سبب بنتی ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، رحمت سبب بنتی ہے اپنے بندے کو عطا کرے، رحمت سبب بنتی ہے کہ اپنے بندے کے اوپر عنایات اور تفضلات کے ساتھ رجوع کرے اپنے عبد کی طرف۔ دوسرا معنی توبہ کا جو آج ہم انشاءاللہ اسے یہاں پہ ڈسکس کریں گے، وہ توبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارے پاس جتنی بھی نعمات ہیں، ان نعمات کی حصول کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنا اپنے عبد کی طرف وہ عمومی تر ہے، صحیح، چونکہ وہ خداوند متعال کیسے اپنے عبد کی طرف آتا ہے؟ نعمات کے ذریعے، فضل کے ذریعے۔ یہاں پہ سوال ایک ہم ابھارتے ہیں دوسرے اپ نقطے کو سمجھنے کے لیے، پہلے عبد توبہ کرتا ہے یا پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب توبہ کرتا ہے؟ کون پہلے رجوع کرتا ہے؟ اگر ہم دقت کریں نظام خلقت پہ تو معلوم ہوگا کہ آغاز رب کی طرف سے ہے، ابتدا اس کی ہستی نے کی ہے،
اس کی ہستی نے وجود عطا کیا رحمت کی وجہ سے، اس کی ہستی نے اس کو صحت و سلامتی اور سالم آزاد دیے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ ابھی آپ کبھی ایک پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں، اس کے اعضاء میں کتنی نزاکت اور حساسیت پائی جاتی ہے۔ اس کے تمام اعضاء کا سالم ہونا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے کہ جو مسلسل اس کی ہستی کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نشوونما دے رہا ہے اور کوئی عضو دوسرے عضو کی نسبت سے بے ترتیب ہو کے آگے نہیں بڑھتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ لہذا خدا نعمات کے ذریعے سے اپنے عبد کی طرف رجوع کرتا ہے، اور خداوند متعال کا اپنے لیے توبہ کو قبول کرنا اس کا ایک عمومی ترین معنی یہی بنتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وقابل التوب، صحیح ہے کہ وہ توب کو رجوع کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنون تم سب کے سب مل کے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کی طرف توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے توبہ کی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کی توبہ کو قبول کیا۔ تو اس جگہ پہ ہمارے پاس بات آئی کہ یہاں پہ وہ معنی پھر برقرار ہے۔ عبد توبہ کرتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے، عبد توبہ کرتا ہے گناہوں کے ظلمتوں سے نکلنے کی وجہ سے، عبد توبہ کرتا ہے احتیاج کی وجہ سے، لیکن رب کی توبہ کیا ہے؟ وہ نعمتوں اور فضل اور رحمتوں کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، اب خداوند متعال ہر ایک کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے۔ خداوند متعال اس میں قادر ہے، خداوند متعال اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ہے علی من یشاء، صحیح۔ عبد اپنی توبہ کرنے میں کیا ہے؟ مجبور ہے۔ یہ دوسرے نقطے کا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ عبد اپنی توبہ کرنے میں کیا ہے؟ مجبور ہے، چونکہ اسے اپنے وجود اور اپنی بقا دونوں میں اللہ تعالیٰ کی احتیاج ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں نکل سکتا، وہ اپنی ضروریات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ عبد کیا ہے؟ مجبور، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ توبہ کے قبول کرنے میں مجبور نہیں ہے کہ عبد رجوع کرے تو اللہ نے حتماً قبول کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے حتماً رجوع کرنا ہے عبد کی طرف۔ رب کا توبہ جو ہے وہ اس کی مجبوری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شے بغیر استثناء کے اس کی ذات کی ملکیت ہے، ہر شے کس کی ملکیت ہے، اور مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ اپنی مملکت سے کب استفادہ کرے اور کب استفادہ نہ کرے، چونکہ وہ مملکت کی حیثیت، وہ مملوک کی یا غلام یا عبد کی حیثیت رکھتی ہے اس کی مملکت میں، اور یہ مالک اور سلطان کی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالی رکھتا ہے۔ اس لیے یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، یہ قرآن کریم نے اوصاف ذکر کی ہیں کہ یفعل ما یشاء، جو اللہ کی مشیت اور چاہت ہوتی ہے اسی کو انجام دیتا ہے، اور جو اللہ ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم جاری کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ بدون حکمت نہیں ہے، چونکہ حکیم صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب وہ چودھریوں والا نظریہ آ جائے تو بیٹھے بیٹھے جو ذہن میں آیا اور جو ارادہ کیا، چاہے وہ حکیمانہ ہے یا احمقانہ ہے، اس کو وہ انجام دینے بیٹھ جائیں۔ اس یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ حاکم ہے، وہ سلطان ہے، اور وہ قاہر ہستی ہے۔ لہذا قاہر ہے تو ہر چیز اس کے سامنے مقہور ہے، وہ مالک ہے تو ہر شے اس کے سامنے مملوک ہے، وہ سلطان ہے تو اس کی جبروتیت، اس کا ملکیت اور اس کی جبروتیت وہ ہر شے کے اوپر کیا ہے؟ مسلط اور چھائی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے پاس دعائے کمیل اور دیگر کلمات بھی دعاؤں کے اور آیات کے موجود ہے۔ بس یہاں پہ ہمارے سامنے یہ صفت آشکار ہوئی۔ وہ صفت کیا ہے کہ عبد کیا ہے؟ مجبور ہے، لیکن رب مجبور نہیں۔ عبد توبہ کرے تو قبول کرنا اور رب کے لیے لازم ہے؟ لازم نہیں ہے۔
علی من یشاء یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، اس لیے فلاح ان یقبل، اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے مرضیہ قبول کرے اور مرضیہ قبول نہ کرے، اس لیے رد بھی کر سکتا ہے، اور جس طرح وعدہ کیا توبہ قبول کرنے کا وہ بھی کر سکتا ہے. جیسے قرآن کریم کی آیات میں، پہلے آپ نے آیات میں ملاحظہ کی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. صحیح ہے، رب تو رجوع کرتا ہے نعمات سے، لیکن اب عبد نے جب رجوع کیا ہے تو عبد کا رجوع کرنا لازم ہے، واجب ہے، اس کی مجبوری ہے، اسے احتیاج ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ قابل التوب، یہ ساری آیات پڑھی. اب وہ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کے تحت توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے میں اور عبد کی طرف رجوع کرنے میں کسی بھی قسم کی احتیاج اور مجبوری نہیں رکھتا. اس لیے مرضی ہے کہ کرے کسی کی توبہ قبول، مرضی ہے کسی کی توبہ قبول نہ کرے، لیکن اللہ کی یہ مرضی اور چاہت اس کی صفت حکمت کے تابع ہے. صحیح، حکیمانہ طور پہ ہے یہ ساری چیزیں، نہ کہ لوگ نعوذ باللہ بعض ایسے افراد پہ کہ جو صفت ارادہ رکھتے ہیں لیکن احمقانہ ان کے بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی میں اور مرضی کو چلانے کے لیے وہ اس صفت کو اجاگر کرتے ہیں، چاہے وہ حکیمانہ سے تعلق پیدا کر لے ارادہ یا ارادہ احمقانہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نقص کی نسبت نہیں دی جا سکتی، اور نہ دے جانا یہ صرف زبانی کلامی جملہ نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جلوہ غالب نظر نہ آئے. ہر ارادے اور ہر مشیت کے اوپر حکمت الہی بالاتر ہے. لہذا ادھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں زیادتی ہو گئی، یعنی ان کے نفس کے اندر جوہر کفر نے کیا کیا ہے، نشو نما پائی ہے. یہ ذرا قابل توجہ نکتہ ہے کہ ان کے نفس کے اندر کس نے نشو نما پائی ہے، کفر نے. یعنی ایک بندہ غذا کھا رہا ہے لیکن زہریلی غذا کھا رہا ہے، تو جیسے جیسے غذا کھاتا جا رہا ہے تو کیا چیز اس کے بدن کا حصہ بن رہی ہے، زہر. کفر بھی اسی طرح سے نفس کے اندر نشو نما پاتے ہوئے نفس کا حصہ بنتا ہے. اور پھر کیا قرآن آ کے کہتا ہے کہ اس کی توبہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں کاملاً قادر مطلق ہے، چاہے تو کرے چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن حکمت الہی سے متضاد یا متنافی نہیں ہو سکتا. آگے ہے کہ اس باب میں ممکن ہے یہ کہا جا سکے، اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے، نفس میں جوہر ایمان اللہ نے عطا کیا، یعنی غذائے ایمانی عطا ہونے سے نفس کچھ بڑھا، لیکن پھر کیا کیا، ثم کفروا، پھر کفر، پھر زہر بھی ساتھ کھایا یا غیر مناسب چیزیں استعمال کی، نفس کے اندر کفر آ گیا. ثم آمنوا، پھر صحت حاصل کی، ایمان کو لے آئے. ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا. اب جب دوسری دفعہ کفر اختیار کیا ہے یا تیسری دفعہ، چونکہ ان الذین آمنوا ایمان لانے سے پہلے بھی ممکنہ کافر رہو، دوسری یا تیسری دفعہ کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر انہوں نے اضافہ کس میں کیا، کفر میں، زہریلی غذائی کھاتے رہے، زہر سے اپنے نفس کو بھرتے رہے. لن یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کی مغفرت کو اب قبول نہیں فرمائے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ اب انہیں ہدایت بھی نہیں کرے گا، چونکہ وہ لا علاج ہو گیا، کینسر پورا اس کی روح میں پھیل چکا ہے. کینسر کفر کینسر جس طرح سے ایک جراثیم ہے نا بدن میں، کفر بھی نفس کے اندر ایک شے ہے کہ جو اس کی پوری روح کو گھیر لیتی ہے، وہ عطا ہوتی ہے، اس کا زمینہ اس نے خود فراہم کیا. لہٰذا اس باب میں پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ جو بات کی ہے بڑی عجیب ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے حوالے سے قرآن میں جو سورہ یونس میں وارد ہوئی آیت حتی اذا ادرکہ الغرق،
یا غرق، کہ جب غرق یا غرق ہے، غرق، جب وہ ڈوبنے نے اس کو پا لیا، یعنی پانی آیا اور اندر لے گیا اسے فرعون کو. قالا، اب لے کے جا رہا ہے، کہتا ہے آمنت، میں ایمان لے آیا ہوں. مرنے سے پہلے فرعون نے کہہ دیا. قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا الذی، سوائے اس ذات کے، آمنت بہی بنو اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جس ہستی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کاملاً سر تسلیم خم ہوتا ہوں اس الہ کے سامنے، کاملاً سر تسلیم خم ہوتا ہوں. تو پھر آگے آیت کہ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے اتنے تو گناہ کر چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تیرا تعلق فسادیوں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تو تھا، اب ایمان لاتا ہے. یہاں پر ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور محقق دوانی، معروف ایک شخصیت فیلسوف گزری ہیں، انہوں نے ایمان فرعون کے اوپر رسالہ لکھا ہے. شیخ اکبر کا ان آیات میں اپنے دلائل سے ثابت کرنا یہ تھا کہ فرعون مومن مرا ہے، چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اور اس کے الفاظ بھی قرآن نے اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ اس کے ایمان کی تصدیق کرے قرآن، کیونکہ اس نے کہا آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا، کہ کوئی شخص بھی، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا الذی، سوائے اس ہستی کے، آمنت بہی بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لے، بس وہی الہ ہے. تو اس نے اللہ قبول کر لیا. اور دوسری، وہ انا من المسلمین، میں سر تسلیم خم ہوتا ہوں اس الہ کے سامنے. اور پھر قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ الآن، ہاں اب یہ ایمان لے آیا ہے. وہ ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں. اب شیخ اکبر اور وہ کس طرح ترجمہ، ہم تو اعتراضیہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اب تو ایمان لاتا ہے کہ پہلے اتنا معصیت کار اور مفسدین میں سے تو رہا ہے. وہ ترجمہ کہتے ہیں کہ الآن، ہاں اب تو ایمان لے آیا ہے. وہ اس طرح سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اقرار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہاں بالکل یہ ایمان لے آیا ہے، اور اس سے پہلے گناہ گار تھا اور مفسدین میں سے تھا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ اکبر اور محقق دوانی رحمہم اللہ، ان بزرگ شخصیات نے صحیح قرآن کے معنی سے نہیں نتیجہ لیا. ان کی بات تعجب آور ہے، درست نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں تفسیر قرآن کریم جو انہوں نے کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے تحقیق کی بو آتی ہے. یعنی ملا صدرہ بھی کچھ اس کی طرف مائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، واضح الفاظ میں اختیار نہیں کیا. تو ان تینوں بزرگوں کی طرف علامہ طباطبائی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان تینوں بزرگان کی یا ان کی اتباع میں جن لوگوں نے یا جن مفسرین اور اہل تحقیق نے نظریہ اختیار کیا کہ فرعون کی توبہ قبول ہو گئی تھی، یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ فرعون کا توبہ کرنا ٹھیک ہے مجبوری، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مجبور نہیں ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے، اور اللہ نے قبول نہیں کی. لہذا الآن، کہ اب تو توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مطلب بنے گا، نہ یہ کہ ہاں الآن کہ تم نے اب توبہ قبول کر لی اور پہلے تم معصیت کار اور گناہ گار تھے. لیکن بعض آپ نے دیکھا محققین وہ فرعون کے مومن ہونے کے قائل تھے اس آیت کے ذیل میں. لہذا یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں یہ بات جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ بہت بعید ہے، درست نہیں ہے. اگرچہ انسان اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے وسیع کرم کی وجہ سے ہمیشہ اپنے اندر ایک جذبہ پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ انہوں نے جو نتیجہ لیا ہے وہ قطعاً و قطعاً درست نہیں ہے. چونکہ انہوں نے یہ نتیجہ کیوں لیا؟ انہوں نے اس لیے لیا کہ فرعون کی شقاوت بڑی ہے یا اللہ کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے. بلا شک و شبہ اللہ کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے. جرائم فرعون اور یزید اور نمرود کے وسیع ہیں یا رحمت الہی وسیع ہے؟ رحمت الہی وسیع ہے، لیکن اللہ نے قوانین بھی تو خلق کیے ہیں، اندھی بانٹ بھی تھوڑی رکھی ہے. لہذا خداوند متعال قادر بھی ہے، حکیم بھی ذات ہے، صرف ایک صفت کو تو نہیں رحمت کو لے کے آئیں گے. اگرچہ تمام اوصاف کے اوپر رحمت وہ چھائی ہوئی ہے، ایک ایسا عنصر ہے رحمت،
کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا منتقم ہونا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے والا ہونا، وہ رحمت کی صفت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود خداوند متعال قادر بھی تو ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ جس کی توبہ قبول کرنا چاہے تو جو توبہ قبول کرے، اور جس کی توبہ قبول کرنا نہیں چاہتا توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ والی دلیل لے کے آنا، قرآن کی آیات سے مطلب لینا کہ الآن کا مطلب ہے کہ ہاں اب یہ اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے قبول کر لیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ دلیل بھی درست نہیں ہے کہ رحمت وسیع تر ہے تو اس نے فرعون کی توبہ جو ہے وہ رحمت کے دائرے میں آ گئی، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ قابل قبول ہے کہ رحمت الہی کا دائرہ وہ ہر مجرم کے جرم سے وسیع تر ہے۔ آیات و روایات نے واضح طور پہ یہ تربیت اور تعلیم بشریت کی ہے، ہر شے سے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن نے واضح بیان کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ تو تمام کے تمام گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے اس رحمت واسعہ کے دائرے میں فرعون کی توبہ کو قبول بھی کر لی ہے یا نہیں، چونکہ آپ اس معنی کی وجہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فرعون کی توبہ قبول ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ چونکہ قرآن میں سورہ ہمارے پاس ظاہراً سورہ آل عمران ہے، یا اس طرح سے سورہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، یعنی ان لوگوں کی قرآن نے یہ ضابطہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اس کی وسیع تر ہے، ہر مجرم کے جرم کے اوپر حاوی ہے اور اس کا احاطہ ہر شے کے اوپر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن خدا مجبور نہیں ہے کہ بندے کی توبہ کو قبول کرے۔ اس لیے ایک ضابطہ اللہ نے حکیمانہ ضابطہ ایک قانون ایجاد کیا، اور وہ کیا قانون ہے کہ ایک شخص اپنے برائیوں سے جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے جب تک موت اسے نہ آ جائے۔ اگر سکرات موت کی وادی میں چلے جائے اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ خدا نے واضح طور پہ کہا، اور روایات میں آیا کہ معائنہ سے پہلے، معائنہ یعنی وہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، بالفاظ دیکھا اپنی برزخ کو دیکھ لیا۔ اب جب برزخ کو دیکھا اور وہ وحشت ناک منظر سامنے آتا ہے نا تو وہ پلٹتا ہے۔ تو منظر دیکھنے کے بعد توبہ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوئی کہ خداوند متعال فقط اور فقط اس وقت توبہ قبول کرتا ہے کہ جب تک موت انسان کو نہیں آئی۔ موت آنے کے بعد یا روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق معینہ ہونے کے بعد، یعنی اگلے جہان کو دیکھ لینے کے بعد توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں، بس یہاں پہ میں ترتیب بیان کر دوں۔ ایک تو جو سورہ یونس سے انہوں نے دلیل قائم کی، اس میں الآن کہہ کے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، چونکہ ادھر بھی آپ نے کہا قال انی تبت الآن، صحیح ہے کہ ہاں الآن ایک ہی چیز ہے نا، ہاں مد اس کی وجہ سے ہے نا، کلمہ الآن وہ جب آغاز میں پڑھتے ہیں تو وقف کی صورت میں پیچھے والے کو ملائیں گے، ورنہ کلمہ ایک ہی ہے نا۔ آن خود آن اردو میں بھی لفظ آتا ہے نا، وہ عربی سے آیا ہے آن، چونکہ وہ خود مد ہے۔ آپ اردو میں بھی مد ڈالتے ہیں یا نہیں آن پہ؟ ٹھیک ہے، پچھلا لفظ ہاں ایک حمزہ ہے درمیان میں، ہاں صحیح ہے صحیح۔ قال انی تبت، نہیں اس میں نہیں، وہ جو سورہ یونس ہاں صحیح، سورہ یونس میں آن ہے، کیا اب تو الآن، کیا اب تو ایمان لا رہا آن ہے، صحیح ہے، وہ مد ہے، وہ حمزہ ہے ادھر۔ سورہ یونس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک ہے حمزہ جو کہ حمزہ استفہامیہ ہے، یعنی سوالیہ ہے، اور پھر الآن ہے، تو دونوں میں ایک اسلوب استعمال ہوا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے وہ جو سورہ یونس کی آیت سے استفادہ کر رہے ہیں وہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ وہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تشکر کر رہا ہے یا اس کو تصدیق کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ فرعون مومن ہے۔ ایک تو روایات اہل بیت علیہ السلام بھی اس کی نفی کرتی ہیں لیکن ان کا الفاظ عربی سے جو استدلال ہے وہ ناقص ہے۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو دلیل وسعت کے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ معنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس مقام پہ وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ چونکہ رحمت الہی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کسی کی توبہ کو قبول کرے یا نہ کرے۔ نمبر 3، خود قرآن کریم نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کسی بندے کی توبہ کرتا جب اسے موت آ جائے۔ قبل از موت توبہ قبول ہے، بعد از موت یا جب معینہ کر لے، سکرات موت میں جب ہوتا ہے نا تو موت ایک نو آ گئی ہے، اس کے لیے اگلا جہان کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی سکرات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اگلا جہان کھل جاتا ہے، اس کے لیے تو کھل جاتا ہے تو وہ اپنا مقام اور ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس کے وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جو بھی پڑھتا رہے بے فائدہ ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا موت کے وقت کس کو فائدہ دے گا؟ جو مومن تھا۔ اچھا، اس کا ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا، یہ خدا اور عبد کی باتیں ہیں، ہم تو حسن ظن نہیں رکھیں گے کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ فرعون نے بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھ دیا نا۔ تو اس لیے یہ بس تیسری چیز ہمیں پتہ لگی، ضابطے کے تحت ہے کہ جب تک آخرت میں یا برزخ میں اپنا بدن برزخی نہیں دیکھا یا اپنا مقام نہیں دیکھا، جب تک نہیں دیکھا توبہ ہو سکتی ہے۔ جب توبہ اس نے دیکھ لیا موت کے وقت، پھر توبہ قطعاً و قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ مجرمین سارے نادم ہوں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب انہوں نے مشاہدہ عذاب کا کیا تو کیا پھر ہوا کہ وہ اس ندامت کو انہوں نے احساس کی، شدید ندامت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ لیکن اور بعض کلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان مجرمین کا بتایا کہ وہ کہیں گے ہمیں ایک دفعہ اور مہلت بار الہ دے دے، مہلت ختم ہے بس۔ اس کو پھر بعض روایات میں اس طرح سے بھی آئے، مہلت سے پہلے، مہلت جب تک ہے، جب تک مہلت موجود ہے تب تک توبہ ہے، جب مہلت ختم ہو جائے پھر توبہ نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ نادم ہوں، اب وہ جتنا الہ و رب کریں، اب توبہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ہم ایک اور زبان میں اپنی عام مثال دیتے ہوئے زبان میں سمجھانے کے لیے، جب تک کینسر پورے بدن میں نہیں پھیلا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اب جب پھیل گیا ہے تو اب جتنا کہیں کہ جی میں نے سگریٹ نہیں پینا، میں نے اب فلاں چینی نہیں استعمال کرنی، میں نے وہ نہیں کرنا، اب کوئی فائدہ ہے؟ جب وہ کینسر پہلی سٹیج میں تھا اور کہہ رہے تھے کہ تم یہ کام چھوڑ دو، رجوع کرو فلاں اپنے نسخے کی طرف، فلاں فلاں احتیاطی تدابیر استعمال کرو، اس نے کوئی خاطر میں نہیں لایا، اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا معنی آیا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ثابت کرنے کی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کریمہ سے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ عبد کی قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کا توبہ کو قبول کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت، اپنے ارادہ اور اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جس کی چاہے توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور جنہوں نے یہ دلائل دیے ہیں کہ فرعون کی توبہ قبول ہو گئی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ فرعون واصل جہنم ہوا، غرق ہوا، عبرت کا نمونہ تا قیامت ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی، چونکہ اس نے معاینے کے بعد، اپنا مقام دیکھنے کے بعد موت کے وقت توبہ کی ہے۔ موت کا وقت اس پر طاری ہو جائے، سکرات موت میں آ جائے، پھر اللہ نے یہ ضابطہ خود قرآن میں بیان کیا کہ وہ توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔